الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. میں مجلس ذکر کے آغاز میں سوچ رہا تھا ان ساتھیوں کے بارے میں جو نہیں پہنچے کہ فلاں نظر نہیں آ رہا، فلاں نظر نہیں آ رہا، تو پھر اس خیال کو ایک دم میں نے دور کیا کہ جو نہیں آئے ان کا کیوں سوچ رہے ہو، جو آئے بیٹھے ہیں ان کا سوچو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ اپنی مصروفیات، اپنا قیمتی وقت نکال کر، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو اللہ کی یاد میں وقت گزر جائے وہ قیمتی بنتا ہے. ویسے بندے کا وقت قیمتی نہیں ہے، چاہے ایک دن میں 1 کروڑ کما رہا ہو، واللہ اس کا وقت قیمتی نہیں ہے. خدا کی قسم اس کا وقت قیمتی نہیں ہے، نہ اس کی زندگی قیمتی ہے. جو لمحہ اس کے مقابلے میں اللہ کی یاد میں گزر جائے، اللہ کی محبت میں گزر جائے، واللہ العظیم خدا پاک کی 1 کروڑ دفعہ قسم، اس کی وہ ساری زندگی دوسروں کی ساری زندگی سے اس کا ایک لمحہ قیمتی ہے، اور اللہ کے ہاں گراں قیمت ہے اور بہت زیادہ اس کی قیمت ہے. اس لیے ان حضرات جو نہیں پہنچے، جیسے ہر دفعہ ہوتا ہے، کچھ چہرے آتے ہیں کچھ نہیں آتے، اس میں نہ آنے والوں ظاہر کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ بھی نہیں ہوں گے کسی مجلس میں. میں آپ کو آگاہ کر دوں، تنبیہ کر دوں کہ جو نہ آنے والے ساتھی ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا تعلق بھی ہوتا ہے، نہ آنے والوں نہ آنے کی 2 وجوہ ہوتی ہیں، 2 وجہ ہوتی ہیں. تیسری وجہ میرے ذہن میں نہیں ہے، شاید آپ سمجھا دیں. ایک وجہ مصروفیت، عدیم الفرصتی، مجبوری، کہ کسی مجبوری کی بنا پر نہیں آ سکے. کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے. دوسری وجہ غفلت اور سستی، اہمیت کا نہ ہونا. پہلی وجہ معاف ہے، پہلی وجہ کو مجبوری بن گئی، کو مصروفیت ہو گئی، بیمار پڑ گئے، اللہ معاف کرے کوئی اور مصروفیت آ گئی، شاید اور دل تھا کہ میں حاضر ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی حاضر نہ ہونے کے باوجود انشاءاللہ پورا اجر عطا فرمائیں گے. اور جو لوگ دوسری وجہ کی بنا پر، یعنی محض غفلت، محض سستی، کہ چلے جائیں گے، کوئی مہمان آ گیا، ایسا مہمان کہ جس کو ٹال بھی سکتے تھے. ایک ہے اللہ کو پانا، ایک ہے کسی مہمان کو ڈیل کرنا. مہمان کو ڈیل کرنے والے گھر میں موجود ہوں تو پھر انسان غفلت کرے، یا اہمیت کا نہ ہونا، یار کوئی بات نہیں، منگل کو تو گئے تھے آج نہیں جائیں گے، کیا ہو جائے گا. جمعے کو تو ہر جمعے میں درس میں جاتے ہیں، آج ماہانہ میں نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا. اہمیت کا نہ ہونا یہ خطرناک ہے، یہ خطرناک ہے. اس کی میں مزید وضاحت میں نہیں جاتا. اللہ سے استغفار اور معافی مانگنی چاہیے اور اللہ پاک سے استغفار کرنا چاہیے. یہ تو تمہیدی باتیں تھیں. بہرحال جو حضرات آئے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ایسی باتیں نکلوائے جو کہنے والے کے لیے بھی نافع ہوں اور سننے والوں کے لیے بھی نافع ہوں. اللہ ہم سب کو اس علم سے جو ہمیں عطا فرمائیں گے ابھی اس مجلس میں، علم نافع عطا فرما دے، نفع مند علم عطا فرما دے، جس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. تو عمل کرنے کی نیت اور اس کے جذبے سے آپ جو ہے کانوں کو متوجہ فرما لیں، تاکہ چند باتیں جو نکلیں وہ میری اور آپ کی بھلائی کی نکلیں. اور جتنی آپ کی توجہ کسی بھی دینی مجلس میں ہوا کرے گی، جتنی بھی آپ کی توجہ ہوگی، کہنے والے واعظ مقرر کی زبان سے بہت اچھی اچھی باتیں نکلیں گی، بہت اچھی اچھی باتیں نکلیں گی. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کی نیت، لوگوں کے جذبات کو دیکھ کر
کہنے والے کی زبان سے پیاری پیاری باتیں نکلوا دیتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ پاک حکمت عطا فرماتے ہیں جسے چاہیں، ومن یؤت الحکمت، اور جس شخص کو حکمت دے دی گئی ہو، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے بہت زیادہ بھلائی اور خیر مل جاتی ہے۔ جس شخص کو حکمت مل جائے، دانائی مل جائے، راز کی باتیں مل جائیں، اللہ پاک کی محبت معرفت حاصل ہو جائے، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے بہت زیادہ بھلائی مل جاتی ہے، بہت زیادہ خیر اسے اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ حکمت کا معنی آپ سمجھ گئے، میں نے دو چار لفظ بولے ہیں۔ ایک حکمت کا آسان سا معنی ہے دانائی۔ کیا معنی ہے؟ دانائی، دانا، دانائی مصدر ہے۔ دانا اس شخص کو کہتے ہیں جو حکمت رکھتا ہو۔ حکیم کا معنی دانا ہے، حکمت کا معنی کیا ہے؟ دانائی۔ حکمت کا معنی کیا ہے؟ دانائی، اور حکیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دانا، عقل مند۔ اب دانا کس شخص کو کہتے ہیں؟ دانا کسے کہتے ہیں؟ سمجھدار، عقل مند کسے کہتے ہیں؟ سوال ہے آپ سے کہ وہ شخص جو بہت زیادہ لوگوں کو چکر دے کر دنیا کما لے، صبح سے شام تک اپنی چرب لسانی کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں روپے شام کو کما کر لے آئے، کیا قرآن و سنت کی روح سے اسے دانا کہیں گے؟ آپ سے سوال ہے، نہیں۔ اسے دانا، اسے عقل مند نہیں کہیں گے۔ بہت زیادہ ذہین فتین ہو، پڑھائی کے اندر بہت مہارت رکھتا ہو، جس کام میں ہاتھ ڈالے کامیابی، جس کام میں ہاتھ ڈالے کامیابی، اعلیٰ نمبروں میں کامیاب ہوتا ہو اور پوزیشن ہولڈر ہو، پوزیشنیں لیتا ہو، اول دوم سوم پوزیشنیں حاصل کرتا ہو، کیا اس شخص کو ہم دانا اور عقل مند کہیں گے قرآن و سنت کی روح سے؟ جواب نفی میں آئے گا۔ وہ شخص جو ظاہر ٹیپ ٹاپ رکھتا ہے، اپنے لباس، اپنے رکھ رکھاؤ، شان و شوکت ٹیپ ٹاپ ہے جی، اس کی طرف، شوبازی کی طرف بہت توجہ دیتا ہے، ظاہر کی طرف بہت توجہ دیتا ہے، کہ کیا قرآن و سنت کی روح سے ہم عقل مند اور دانا کہیں گے؟ نہیں۔ وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کوشش کر رہا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کی، لیکن وہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ دنیا کمانے والا، ہاں اگر دنیا سدا ہوتی، سدا یہاں کسی نے رہنا ہوتا، آب حیات کوئی پی کر آتا، پھر کروڑوں کماتا، تو سمجھتے کہ یار بڑا عقل مند ہے، اپنے آنے والے مستقبل کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے بہت کچھ بنا رہا ہے، بڑا عقل مند ہے۔ ہماری حالت تو یہ ہے، سما 100 برس کا پل کی خبر نہیں ہے، سما 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی کتنا صدمے والا وہ حال ہوتا ہے، کتنا صدمے والی وہ صورت ہوتی ہے، افسوسناک صورت ہوتی ہے کہ بندے کی مرنے کی تیاری ہی نہ ہو اور موت آ جائے، فوراً اچانک موت آ جائے، توبہ بھی نہ کر سکا ہو، گھر والوں کو وصیت بھی نہ کر سکا ہو، میں نے فلاں کا قرض دینا ہے، فلاں کا قرض دینا ہے، فلاں سے لینا ہے، چلو لینے کا تو کوئی نہیں مسئلہ، آخرت میں گرفت نہیں ہوگی، اگر لینا ہے، دینا ہو تو گرفت ہوگی، فلاں کا قرض دینا ہے، فلاں کے میرے معاملات ہیں، فلاں کے ساتھ معاملات ہیں، نہ گھر والوں کو وصیت کر سکا، نہ توبہ کر سکا، جو سب سے بڑی بات ہے، اچانک موت آ گئی، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ کیا اس شخص کو دانا کہیں گے؟ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک 90 سال کی عمر کا بابا تھا، کاروبار کرتا ہوگا، ٹھیکے وغیرہ لیتا ہوگا، 90 سال اس کی عمر، قبر میں اس کے پاؤں، کمر جھکی ہوئی ہے، سارے داڑھی کے، سر کے سارے بال سفید، 90 سال عمر۔ اب دیکھو 30 سال وہ اوپر گزار چکا تھا، 30 سال، 60 سال تک، 60 سال کے بعد تو بونس ہے، 30 سال اپنی جو عمر ہے، اس امت کی عمر، اس سے زائد گزار چکا تھا 30 سال۔
جب 90 سال کا ہوا تو اس نے 300 سال کا ٹھیکہ لے لیا. کتنا؟ 300 سال کا. سال کا بھی نہیں، سال 2 سال کا بھی نہیں، ٹھیکہ 300 سال کا ٹھیکہ. کو لیز پہ لی ہوگی کوئی چیز، 300 سال کا ٹھیکہ لے لیا. یعنی گویا کہ وہ اللہ پاک سے 400 سال عمر مانگ کے آیا. کیا اس شخص کو دانا کہیں گے؟ میں کہتا ہوں دنیا کا احمق ترین انسان ہے مسلمانوں کے اندر. مسلمانوں کے اندر وہ احمق ترین، بے وقوف ترین آدمی ہے جو 90 سال عمر اور ٹھیکہ لے رہا ہے 300 سال کا. تو دنا ان میں سے کسی کو نہیں کہیں گے. کیا اس عالم کو ہم دانا کہیں گے جس علم والے کا اپنے علم پہ عمل نہیں ہے، علم کے مطابق عمل نہیں ہے؟ کیا اس کو دانا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. کیا اس ڈاکٹر کو جس کے ذریعے سے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو شفا مل رہی ہے، کیا ہم اس کو دانا کہیں گے قرآن و سنت کی روح سے؟ نہیں. کیا حکیم جو مشہور ہیں حکمت کے نام سے، کیونکہ حکیم کا جب لفظ ذہن میں آتا ہے فوراً ذہن میں جاتا ہے کہ دوائیاں بیچنے والے حکیم. حالانکہ حکیم سے مراد دانا ہوتا ہے، حکیم سے مراد یہ نہیں ہوتا. اس کو تو طبیب کہا جاتا ہے، طبیب کہتے ہیں، حکیم نہیں کہتے. آج کل کہنے لگے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک دانائی کا حصہ ہوتا ہے. طبابت کرنا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک علم ہے اور یہ بھی ایک دانائی کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے طبیب کو بھی حکیم کہنے لگے ہیں. وگرنہ اس کو طبیب کہا جاتا ہے، حکیم نہیں کہا جاتا. حکیم کا معنی تو کیا ہوتا ہے؟ دانا. دانا کون ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ دانا کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. کہ عقل مند وہ ہے، دانا وہ ہے، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے، اپنے نفس کو اپنے اوپر غالب نہ کرے بلکہ خود اللہ کے حکم کو اپنے نفس پر غالب کرے، اپنے نفس کو مغلوب کرے. وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے کوشش اور عمل کرے. تو کیا ثابت ہوا کہ دانا عقل مند کون ہے؟ کہ جو مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے. جو مرنے کے بعد، جو نظر نہیں آ رہی، جس کو ہم اکثر بھلائے بیٹھے ہیں، اس زندگی کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے عمل کرنا، اس کے لیے تگ و دو کرنا، یہ کیا ہے؟ عقل مندی اور دانائی. اسی کو شرح صدر فرمایا گیا، اسی کو شرح صدر فرمایا گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کر کے کہ جب انسان کے دل میں نور داخل ہوتا ہے، معرفت الہی کا، اللہ کی محبت کا نور داخل ہوتا ہے، تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے، شرح صدر اس سے نصیب ہو جاتا ہے. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ شرح صدر کی کیا علامت ہوتی ہے؟ اگر انسان کا سینہ کھل جائے، شرح صدر حاصل ہو جائے، محبت الہی کے نتیجہ میں، معرفت الہی کے نتیجہ میں شرح صدر انسان کو حاصل ہو جائے، اس کی کیا علامت ہوتی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا التجافی عن دار الغرور. 3 علامتیں بیان فرمائی. التجافی عن دار الغرور، دار الغرور دھوکے کے گھر سے. دنیا کو کیا فرمایا؟ دار الغرور، دھوکے کا گھر، دھوکے کا گھر. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو کیا فرما رہے ہیں؟ دار الغرور. اسی سے اس کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کیا اہمیت ہے دنیا کی. دار الغرور، دھوکے کا گھر. اور یاد رکھنا قرآن کریم میں سورہ لقمان کے اینڈ پر ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دے اور اللہ سے دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دے. تو اس سے مراد شیطان ہے. شیطان کے پاس کیا ہتھیار ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے.
شیطان کے پاس کون سا ہتھیار ہے جس سے وہ انسان کو دھوکہ دے دیتا ہے؟ یاد رکھنا یہی دنیا ہے. کیا ہے؟ یہی دنیا، یہ اس کا ہتھیار ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص راہ خدا میں خرچ کرنا چاہے، نیک کام میں خرچ کرنا چاہے، فوراً آ جائے گا اور ایک پوری فہرست آپ کے سامنے رکھ دے گا. یار تیرے بچے بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ خرچ کرنا بھی تو صدقے کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے، فلاں عزیز بھی ہے، یہ بھی ہے، تیرا لباس بھی ایسی ہے، اپنے لباس پہ خرچ کرنا بھی تو ثواب ہے. تیرے گھر کی حالت ایسی ہے، اپنے پہلے گھر تو ٹھیک کر، گھر پہ لگا. تیرے بچوں کا فرض رہتا ہے یار یہ بند ہی کر لو تو بہتر نہیں، مشورہ ہے آپ سے. کبھی کہیں سے آواز آ رہی، کبھی کہیں سے، تو یہ بند کر لیں ذرا. تو یا موبائل ایسا رکھا کریں جو بند کرنا آ جائے. بعضوں کو بند کرنا بھی نہیں آتا، ایسے موبائل لے لیتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس سے کیا فرمایا؟ دار الغرور، دھوکے کا گھر. اور شیطان کے پاس یہی ہتھیار ہے، دھوکہ دیتا ہے. مثال کے طور پر خرچ کرنا کوئی چاہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہے، سخاوت کرنا چاہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے غرباء پر، مساکین پر، مساجد میں، مدارس میں کوئی شخص خرچ کرنا چاہے تو فوراً آ کر ذہن میں ایک پوری فہرست سامنے کر دیتا ہے، پوری فہرست ضروریات کی. انسان بے بس ہو جاتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ واقعی یار یہ تو ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. ہوتا وہ کون ہے؟ شیطان ٹیچنگ کر رہا ہوتا ہے اس وقت یہ پڑھا رہا ہوتا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ اگر اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اسے دنیا میں بھی بہت ملے گا اور آخرت میں تو بہت زیادہ ملے گا. وہ دشمن ہے تمہارا، انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے. وہ نہیں چاہتا کہ نہ اس کا دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا ہو، وہ نہیں چاہتا. وہ کوشش کرے گا کہ روک دے. یقین کامل ہو، اللہ کے اس فرمان پر یقین ہو کہ حدیث قدسی ہے، انفق انفق علیک، اے بندے تو بھی خرچ کر میں بھی تجھ پہ خرچ کروں گا. انفق انفق علیک، حدیث قدسی ہے، انفق خرچ کر، انفق علیک میں بھی تجھ پہ خرچ کروں گا. اگر تو خرچ نہیں کرے گا تو میں بھی تجھ پہ. ایسے ہی ہوتا ہے، جو کنجوس لوگ ہوتے ہیں وہ بس اسی میں رہتے ہیں، اور جو سخی ہوتے ہیں، خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کو بہت دیتا ہے. ایک ساتھی ہمارے کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک عالم نے جب میں نے کاروبار شروع کیا، ایک عالم نے مجھے نصیحت کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم اللہ کا حق زکوٰۃ پورا نکالتے رہے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ تمہاری زکوٰۃ اگر اس سال 10,000 ہے تو اگلے سال بھی 10,000 ہی رہے، وہ بڑھے گی ہمیشہ، بڑھتی بڑھتی لاکھوں تک پہنچ جائے گی. اگر اللہ کا حق زکوٰۃ تم نکالتے رہے تو کچھ سال کے بعد دیکھنا یہ ہزاروں میں زکوٰۃ دیتے ہو آپ لاکھوں میں دیں گے. کیا مانا؟ کہ لاکھوں میں اگر زکوٰۃ ہے تو کاروبار کہاں پہنچے گا؟ بول لو یار، اللہ کی نعمت ہے، بول دو، گناہ تو نہیں ہے، کروڑوں میں پہنچ جائے گا. اگر لاکھوں زکوٰۃ، اگر ہزاروں زکوٰۃ سے نکل رہے ہیں تو لاکھوں میں کاروبار ہے. لاکھوں نکلیں گے تو پھر بات کہاں پہنچے گی؟ انفق انفق علیک، فرمایا خرچ کر میں بھی تجھ پہ خرچ کروں گا. بندہ سوچنے لگ جاتا ہے. جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے نا، دیوانہ عشق تو بہت اونچی نعمت ہے، بہت اونچی نعمت ہے. ایسے راہ چلتے تو کسی کو نہیں ملتی. عشق والا تو مال کیا ہے، وہ تو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کمال نہیں ہے، تمہارا کمال نہیں کہ تم میرے راستے میں خرچ کرتے ہو، تم میرے دیے میں رزق سے خرچ کر رہے ہو، میں نے تمہیں دیا ہے، تمہارا کیا کمال ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو رزق دیا اس سے خرچ کرتے ہیں، ان کا کیا کمال ہے؟ بابا سے لے کے آئے تھے، کہاں سے لے کے آئے تھے؟ ماں کے پیٹ سے لے کے آئے تھے. اللہ نے تو دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ کو دینا ہے. اور اس پر کتنا وعدہ فرما دیا، کتنی حوصلہ افزائی، دنیا میں اتنا دیں گے، آخرت میں اتنا دیں گے. بات چل پڑی ہے، یہ ہمارے موضوع میں نہیں داخل تھی کیونکہ بات چل پڑی ہے، اگر انسان اخلاص کے ساتھ دے، اخلاص کے ساتھ، جتنی اپنی گنجائش ہو، اخلاص کے ساتھ، کہ دایاں ہاتھ دے بائیں کو خبر نہ ہو، اتنا اخفا کرے، اتنا اخفا کرے، اتنا اس اپنے عمل کو چھپائے. کیونکہ ہر وہ عمل جس سے شہرت ہوتی ہو، جس سے نیک نامی ہوتی ہو، اس کو چھپانا ضروری ہے. مگر ریا اور دکھلاوا ہو جائے گا اور شیطان حملہ کر کے نیت خراب کر دے گا. شیطان نہیں چاہتا کبھی بھی خیر کا ہی. پہلے تو وہ فہرست بنا دیتا ہے کہ نہ خرچ کرو، تمہاری یہ ضروریات ہیں. اور یہ بھی یاد رکھنا، کبھی بھی وہ آ کر یوں نہیں کہتا کہ خرچ نہ کرو،
پوری فہرست سامنے کر دیتا ہے، بڑی زبردست طریقے سے ظالم حملہ کرتا ہے، انسان سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ اس کے وساوس ہیں، یہ میری اپنی سوچ ہے، فرق ہی نہیں کر سکتا۔ پوری فہرست سامنے لا کر کھڑا کر دے گا، پھر یہ تمہارے اخراجات ہیں، یہ تمہاری ضروریات ہیں، فلاں جگہ بھی کرنا ہے، بچوں کے فرض بھی ادا کرنے ہیں، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی۔ مثال کے طور پہ کسی نے فرض حج کی نیت کی ہے کہ میں اس سال اللہ کا فرض ادا کروں گا، حج بیت اللہ کو جاؤں گا، تو یہ اس نے نیت کی ہے۔ اب وہ جناب آ گیا، اس نے آگے پوری فہرست، یار بچے تیرے جوان ہیں، بچوں کی شادیاں کرنی ہے، وہ بھی تو فرض ہے، وہ کہاں سے آیا فرض، کس نے بنایا فرض؟ 5 فرائض میں شامل ہے، 5 ارکان جو اسلام کے اس میں شامل ہے، وہ خود ساختہ جی فرض ہے، یہ بھی تو فرض ہے۔ وہ ٹھیک ہے، ایک کام ہے اللہ نے ذمہ لگایا، وہ فرض تو نہ کہو ظالمو، جو فرض ہے اس کو مستحب کا بھی درجہ نہیں دے رہے، جو غیر فرض ہے اس کو فرض بنا دیے، اور پھر اگر ہے بھی صحیح تو اس کو اس طریقے سے کرو جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے، تاکہ لاکھوں نہ لگیں، ہزاروں میں ہو جائے کام۔ ایک ہمارے ساتھی ہیں، پہلے دنیا کے ماحول میں تھے، پھر عالم بنے، اللہ والوں سے بھی تعلق ہوا، وہ اپنی شادی کا حال سناتے ہیں کہ میری شادی میں ٹوٹل خرچہ 11,000 روپے آیا تھا، ٹوٹل خرچہ یہ، اور شادی بھی کب ہوئی؟ چند سال پہلے کی بات ہے، چند سال پہلے کی، 5-7 سال پہلے کی، 8 سال لگا لیں، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، پرانی بات نہیں ہے، نئی بات ہے، اسی زمانے کی ہے۔ 11,000 روپے خرچہ آیا ہے، سبحان اللہ، یہ ہے سنت کے مطابق، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ مبارک نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، جس میں کم سے کم خرچ ہو، بخل نہیں کرنا۔ یہ جو رسمیں ہیں، مہندی کی ملعون رسمیں، ہندوانہ رسمیں ہیں، اور ولیمہ بھی ایسے کرنا، اور ایسے اتنے کھانے بنانے، شوشا، ولیمہ آج کل کا وہ مسنون ولیمہ نہیں ہے، یاد رکھنا، وہ مسنون ولیمہ نہیں ہے، خدا را دھوکے میں نہ پڑو، نہ کسی کو دھوکہ دو، جی مسنون ولیمہ مسنونہ، اس پہ مسنونہ بھی لکھ دیتے ہیں، اس ظالموں خدا کا خوف کرو۔ ہاں اپنی گنجائش کے مطابق کرنا چاہیے، لیکن اپنا نام رکھنے کے لیے خوب خرچ کرنا، 1 2 4 5 10 ڈشوں کا، خدا کا خوف کرو۔ اللہ پاک نے شیطان کا بھائی کہا ہے فضول خرچی کرنے سے، اللہ کے راستے میں تو موت پڑتی ہے خرچ کرتے ہوئے۔ مسجد کا کہا جاتا ہے کہ مسجد کا کام ہے، سوچیں گے جی یہ کریں گے جی وہ کریں گے جی۔ ایک ہمارے ساتھی شاید بیٹھے ہوں، انہوں نے اپنے کسی عزیز کو کہا، وہ باہر ہوتے ہیں دوسرے ملک میں، بڑا پیسہ اللہ پاک نے دیا ہوا ہے، اب ماشاءاللہ تو میں نہیں کہوں گا، اس پر بہت بڑا اللہ کا ابتلاء اور امتحان ہے، یہ پیسہ بھی ایک مصیبت ہے اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہ ہو، خدا کی قسم مصیبت ہے، عذاب ہے اس بندے کے لیے، کیسے حساب دے گا وہ اتنے پیسے؟ تو اس نے کہا یار یہ ہماری مسجد بن رہی تھی، ساتھی نے کہا یار مسجد بن رہی ہے، ہمارے بزرگوں کی مسجد ہے، خرچ کرو۔ کہتے مسجدیں بندی رہتی ہیں، کیا ہوتا ہے، کیا کہا، یہ تو بندی رہتی ہیں۔ توفیق جب ہو تو پھر بندہ ایسی باتیں نہیں کرتا، توفیق جب اللہ کی طرف سے، یہ مسجدیں واقعی تو بنتی تو رہتی ہیں، لیکن مال انہی کا لگتا ہے جو پاکیزہ ہو اور جن کے دل میں جذبہ ہو، اور لگانے والوں کو بھی چاہیے اپنی نیت کو خالص کریں، نیت کو خالص کریں، نیت پہ سارا دار و مدار نیت پہ ہے، ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ رک جائیں نہ دیں، پہلے نیت کو ٹٹولیں پھر خرچ کریں، رک جائیں، دینے سے پہلے رک جائیں، نیت کو درست کریں پھر دیں، اگر نیت اب درست نہیں ہو رہی ٹھہر کے دیں، نیت جب درست ہو جائے پھر دیں۔ اور یار عمل بھی کر رہے ہو اور اللہ کے ہاں سے اجر بھی نہ ملے، جوتے پڑیں اس پر، کیا فائدہ اس کا، کیا فائدہ ہے، بتلاؤ نا۔ سخی کے بارے میں نہیں آتا حدیث پاک میں کہ سخی کو جو اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتا تھا سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا؟ بھئی خرچ بھی کر رہا ہے اور بجائے ثواب کے الٹا گناہ کما رہا ہے۔ اوے اللہ کے بندے اپنی نیت کو درست کر، نیت کیسے درست ہوگی؟ اللہ والوں کے پاس جا کر ہوگی، ایسے مائی کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے نیتوں کو درست کرنا۔ ہاں جی، میں نے پچھلی مجلس میں بھی کہا تھا، غالباً ایک مجلس میں، کہ اخلاص آتا ہے محبت سے، جی محبت کے بغیر، اگر اللہ سے محبت نہیں ہے، عام محبت کی بات نہیں ہو رہی، اشد محبت کی بات ہو رہی ہے، اخلاص آتا ہے محبت سے، اگر محبت نہیں تو اخلاص آ ہی نہیں سکتا، اخلاص کی کیفیت کا اسے پتہ چل ہی نہیں سکتا جس شخص کو اللہ کی محبت کا کچھ چسکا تھوڑا سا نہ پڑا ہو۔
جسے تنہائی میں اللہ کی محبت میں رونا نہ آتا ہو، اس کی طرف کشش نہ ہوتی ہو اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف، اسے وہ اخلاص کو بھول جائے، اخلاص کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ پہلے وہ اپنے اندر محبت کا جوہر پیدا کرے، اللہ والوں کے پاس جائے، اللہ کا ذکر کرے۔ یہ نہیں ہے کبھی آ گیا کبھی نہ آیا، منگل میں آ گئے، کبھی جمعے میں آ گئے، ماہانے میں ایک میں آ گئے، دو میں چھٹی، ایک میں اب آ گئے ہیں، آگے کئی ماہانوں میں چھٹی۔ یہ کیا ہے؟ بے قیدگی۔ بے قیدگی سے تو دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا، آخرت یہ تو بہت بڑا اونچا کام ہے۔ بے قیدگی سے کوئی دنیا کا کام نہیں ہوتا، آخرت کے کام کیسے بنیں گے بھائی؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بے قیدگی سے ایک بچہ اسکول ایک دن جا رہا ہے، 4 دن چھٹی، آج کل تو ویسے ہی چھٹی ہیں ماشاءاللہ، ایک دن جا رہا ہے 4 دن چھٹی، ایک دن جا رہا ہے 4 دن چھٹی، آخر کار اس کو خارج کر دیا جائے گا اسکول سے۔ کالج لائف میں ہے، اپنی مرضی کر رہا ہے، یہ ہفتہ ہفتہ چھٹیاں کرتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، معذرت کرتا ہے۔ کیا اس معذرت کرنے سے جس کو تعلیم کا نقصان وہ پورا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح جو قرآن پاک حفظ کر رہا ہے، بالتواتر نہیں آ رہا، کبھی آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہا، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ والوں کے ہاں کبھی آ جانا، کبھی تھوڑی سی مصروفیت اور نہ آنا، اپنی مرضی کرنا۔ مہانے سے پہلے جو منگل ہے اس میں ناغہ کر لینا، آگے مہانہ آ رہا ہے، آج مہانہ گزرا ہے، کل جمعے میں چھٹی کر لیں گے درس میں، ابھی تو کل تو مہانے میں گئے تھے۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ باتیں نکلوائیں جو میرے لیے بھی نافع ہوں اور ان کے لیے بھی نافع ہوں۔ خدا کی قسم نے نہیں سوچا تھا یہ باتیں جو نکل رہی ہیں، الحمدللہ آپ نے توجہ کی، آپ توجہ سے بیٹھتے ہیں، اللہ وہ باتیں نکلوا دیتے ہیں۔ میں تو حکمت کی بات شروع کی تھی، اور نبی علیہ السلام نے 3 علامتیں جو بیان فرمائی وہ عرض کرنی شروع کی تھی۔ پہلی علامت کیا فرمائی؟ التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر سے دل کا اچاٹ ہو جانا۔ دھوکے کے گھر سے، دنیا سے دل کا اچاٹ ہو جانا۔ آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس دنیا سے اچاٹ کیسے ہوں گے؟ اس دنیا میں والدین ہیں، عزیز و اقارب ہیں، اہل و عیال ہیں، کاروبار ہے، گھر بار ہے، دوست احباب ہیں، کہ دنیا سے دل کیسے اچاٹ ہوگا؟ وہاں تو فرمایا جا رہا ہے التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر سے، دنیا سے دل کا اچاٹ ہو جانا، دل کا دور ہو جانا۔ والانابۃ الی دار الخلود، والانابۃ دار الخلود کسے کہتے ہیں؟ دار السلام کو، جنت کو۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ خدا کی قسم، جنت کا ایک لمحہ، جنت کا ایک لمحہ خوشیوں بھرا دنیا کی ہزاروں مصیبتوں سے بہتر ہے۔ کوئی شخص دنیا میں ہزاروں مصیبتوں میں رہا ہوگا، بیمار رہا ہوگا، پریشان رہا ہوگا، رزق کی تنگی میں مبتلا رہا ہوگا، لیکن اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوگا، اللہ کا فرما بردار بندہ ہوگا۔ جب اللہ پاک اس سے بلائیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے جنت کا ایک جھونکا، باغات کا ایک جھونکا دلوا کے لاؤ، جب اسے لایا جائے گا، واپس لایا جائے گا، اللہ پوچھیں گے کیا دنیا میں کوئی دکھ دیکھا، کوئی تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا لا واللہ یا رب، اے اللہ آپ کی قسم میں نے دنیا میں کوئی دکھ نہیں دیکھا۔ سارے دکھ، سارے درد بھول جائے گا جنت کے ایک ہوا کے جھونکے سے۔ مانگا کرو، رو رو کے مانگا کرو، مذاق نہ سمجھو جنت کو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، سستا نہیں ہے۔ مہنگا سودا ہے، سستا نہیں ہے کہ راہ چلتے جنت مل جائے۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا جنت ہے۔ اللہ کیا بیچ رہے ہیں تمہارے ایمان و اعمال صالحہ کے بدلے میں؟ جنت۔ اور یہ فرما دیا کہ وہ سودا سستا نہیں ہے، سستا نہیں ملے گا، بڑا مہنگا سودا ہے۔ عقل سے سوچنا چاہیے، دنیا کا 5 مرلے کا مکان کسی گھٹیا بیک ورلڈ علاقے میں بنانے کے لیے ساری زندگی کھپ جاتی ہے۔ ابا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 16 بلاک میں ایک شخص تھا، باپ بیٹا ملازمت کرتے تھے، رشوت بھی لیتے تھے، کوئی دنیا کسی محکمے میں ہوں گے تو مکان بنایا انہوں نے، بڑا عرصہ لگ گیا مکان بنانے میں۔ تو کسی نے مبارک دی، کیڑی مبارک کہتے کیڑی مبارک، ساری زندگی لگ گیا، پیو پتر سارے رل کے حلال حرام تو بغیر ہی، نہ حلال ویکھیا نہ حرام ویکھیا، اے آ کے مکان بنے، کیڑی مبارک
یہ واقعتاً بہت کیا ہے کہ 5 مرلے کا مکان، وہ بھی حلال کا نہیں، تو کیا جنت کا اتنا عظیم الشان محل، اتنا عظیم رقبہ ایسے ہی مل جائے گا؟ بولیں، کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑے گی، اللہ کو اپنا بنانا پڑے گا، اللہ کا بننا پڑے گا، اللہ کو اپنا بنانا پڑے گا۔ بس مختصر یہ ہے کہ ہم اللہ کے بن جائیں، اللہ کو اپنا بنا لیں، اللہ کے بن جائیں، اللہ کو، ان دونوں میں سے ایک بات ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، یا اللہ کے ہو کر رہ جائیں یا اللہ کو اتنا بنا لیں، یا اللہ کو اپنا بنا لیں یا اللہ کے ہو کر رہ جائیں، دونوں میں کامیابی ہے۔ اللہ کے بن گئے تب کامیاب، اللہ ہمارے بن گئے تب کامیاب۔ 2 باتیں ارشاد فرمائی تھی، التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود، دل سے، دنیا سے دل کا اچاٹ ہو جانا، اور دار الخلود جنت کی طرف، ہمیشہ کے گھر کی طرف، سلامتی والے گھر کی طرف، خوشیوں والے شہر کی طرف۔ ایک کتاب ہمارے ہاں پڑھی ہے گھر کی لائبریری میں، علامہ ابن الفرج جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے، عربی میں ہے، جنت کے بارے میں۔ عنوان اتنا زبردست ہے، عنوان ایسے بندے کو کھینچ لیتا ہے نا، لکھا ہے حادی الارواح الی بلاد الافراح، حادی الارواح الی بلاد الافراح، کہ روحوں کو کھینچنے والی ذات، روحوں کو لے جانے والی، الی بلاد الافراح، خوشیوں کے شہروں کی طرف، خوشیوں کے شہر۔ جنت کو کیا کہا گیا؟ خوشیوں کے شہر، لا زوال مسرتوں کے شہر، لا زوال خوشیوں کے شہر، ہمیشہ ہمیشہ جہاں خوشیاں ہوں گی، راحتیں ہوں گی، بیماری نہیں ہوگی، دشمن کا خوف نہیں ہوگا، وہ جنت کے چھن جانے کا خوف نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کی سلطنت، ہمیشہ کی موج، ہمیشہ کی اللہ کی رضامندی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، لا زوال زندگی عطا ہوگی۔ کتنے، اور ہر لمحہ جنت کا ایک دوسرے سے بڑھ کے، آنے والا لمحہ اس سے بھی زیادہ خوشیوں کا، آنے والا لمحہ اس سے بھی زیادہ خوشیوں کا، آنے والا لمحہ، آنے والا دن اس سے بھی زیادہ خوشیوں والا۔ قرآن کریم میں سورہ کہف کے آخر میں فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، آگے کیا ہے؟ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ فرمایا کہ وہ جنت میں جائیں گے، نیک اعمال والے، ایمان والے، ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ جنت ایسی مبارک جگہ ہے کہ وہاں سے جگہ بدلنے کی خواہش نہیں کریں گے کہ یا اللہ ہم تو تھک گئے ہیں، کہیں اور لے جا ہمیں۔ ایسا نہیں ہوگا، اتنا مزہ آئے گا، دن بدن مزوں میں، لذتوں میں، راحتوں میں، خوشیوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ تو رو رو کے مانگنا نہیں چاہیے۔ رمضان اس کا بڑا بہترین موقع آ رہا ہے، بڑا بہترین موقع آ رہا ہے رمضان، بہت سنہری موقع آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس رمضان کے علاوہ آگے ہم میں سے کوئی ایسا بھی ہو کہ اسے اگلا رمضان نصیب نہ ہو، یہ اللہ پاک نصیب فرما دیں۔ دعا یہ بھی کرنی چاہیے کہ یہ بھی ہمیں نصیب فرما دیں، آنے والا ماہ مبارک ہم سب کو نصیب فرما دیں اور ہمارے لیے مبارک بنا دیں، اور ہمیں بہت زیادہ متعدد رمضان ہمیں نصیب فرما دیں تاکہ ہم کچھ کر لیں، کچھ کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنی آخرت بنا لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے اگلا نصیب نہ ہو۔ اسی کو ایسے سمجھو کہ یہ میرا زندگی کا آخری رمضان ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، صحابی کو نصیحت فرمائی کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، وہ ایسے سمجھو کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ یہ پتہ چل جائے، اللہ سب کی زندگیوں کو عافیت کے ساتھ دراز فرمائے۔ ہمیں زندگی کی ضرورت ہے، اللہ کی نعمت۔ مثال کے طور پہ کسی کو علم ہو جائے کہ عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز سب خیریت سے پڑھ لیں گے کہ فلاں شخص عشاء کے بعد مر جائے گا۔ اب جس شخص کو پتہ چل گیا کہ میں نے مرنا ہے عشاء کے بعد، وہ کیسی نماز پڑھے گا؟ آپ بتلائیں، اس کی نماز کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو فرمایا، نصیحت فرمائی کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ تو یہ آنے والا ماہ مبارک، اس کا استقبال ایسے کرو کہ یہ ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اور یہ یاد رکھنا، ایک لطیفہ ہے، لطیفے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، موت کو یاد کرنے سے موت نہیں آتی، موت کا کیا آئے گی؟ اپنے وقت پر آئے گی۔ لیکن ہم انشاءاللہ العزیز موت کو یاد کرنے سے اللہ کے ولی اور انسان کامل بن جائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری غفلتیں، سستیاں دور ہو جائیں گی، موت اپنے وقت پہ آئے گی، پہلے نہیں آ سکتی، وہ تو اللہ نے وقت مقرر کر دیا ہے۔
لیکن ہمارے اندر چینجنگ شروع ہو جائے گی، تبدیلی شروع ہو جائے گی اور سوچ بدل جائے گی، یار میں تو دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا تھا، میں نے تو مرنا ہے، کل مر سکتا ہوں، رات کو مر سکتا ہوں، پرسوں ہفتے والے دن مر سکتا ہوں، کسی دن میری موت آ سکتی ہے۔ موت کا تعلق بیماری سے نہیں ہے، موت کا تعلق بڑھاپے سے نہیں ہے، اللہ معاف کرے موت کا تعلق حادثات سے نہیں ہے، کھڑے کھڑے بھی آ سکتی ہے، بیٹھے بیٹھے گھر میں بیٹھے بیٹھے آ سکتی ہے۔ بہرحال اللہ یہ رمضان ہمیں نصیب فرما دے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے سب ساتھی آپ ہیں، میرے احباب ہیں، کچھ بالواسطہ تعلق ہے کہ نہیں بلا واسطہ تعلق ہے، بہرحال عقیدت محبت کا تعلق تو سبھی رکھتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ آنے والے ماہ مبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کے، وہ آپ ہمیں اعتکاف کے دن آخری 10 دن وہ ہمیں دے دیں یہاں اس خانقاہ میں بیٹھنے کے لیے۔ میری آپ سے گزارش ہے انشاءاللہ العزیز جب یہ 10 دن گزریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک جب پابندی کے ساتھ اور شرائط کے ساتھ وقت گزاریں گے، اللہ وہ کیفیت نصیب فرمائیں گے کہ بار بار یہاں بیٹھنے کا دل کرے گا انشاءاللہ۔ ارادہ کرتے ہیں؟ کون سی انشاءاللہ ہے؟ انشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے۔ نام نہ لکھ لیں سب کے۔ انشاءاللہ کا معنی یہ وعدے والا انشاءاللہ کرو، دوسرا انشاءاللہ ارادے والا نہیں۔ ہاں جی، وعدے والا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کا معنی آتا ہوں وہ پھر تو آپ ڈنڈی مار جائیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو۔ نہیں بیٹھے یار اللہ نے نہیں چاہتا ہم کیا کرتے؟ ایسا نہیں، دل سے ارادہ کرو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، دل سے ارادہ کرو۔ اللہ پاک کے محترم بھائی اقبال صاحب کا ارادہ قبول فرمائے۔ سب ویسے میں کسی کا ہاتھ نہیں کھڑا کرواتا، پھر دوسرے لوگوں کو شرمندگی ہوتی ہے، یہ کام ٹھیک نہیں۔ بہرحال ارادہ کر لیں انشاءاللہ العزیز۔ مجھے یہ خوشی ہونی چاہیے کہ وقت پہ بہت سارے ساتھی آ جائیں۔ ہمارے حضرت کی تو ان کا مبارک طریقہ تھا، پورا 1 مہینہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے، پورا 1 مہینہ۔ پہلے 20 دن نفلی ہوتے تھے، پہلے 20 دن نفلی، وہ مسنون نہیں، مسنون آخری اعتکاف، آخری 10 دن اعتکاف ہوتا تھا۔ یہاں حجرہ مسجد کا ہوتا تھا، اس میں بس مقیم ہو جاتے تھے۔ آخری 10 دنوں میں وہ باہر نکل آتے تھے کیونکہ حجرہ مسجد سے باہر تھا، تو یعنی مسنون اعتکاف شروع ہو جاتا تھا آخری عشرے میں۔ تو ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، گھر کی بھی مجبوریاں ہیں، وگرنہ دل تو چاہتا ہے کہ اللہ کے گھر میں وقت گزرے۔ جو اللہ کے گھر میں گزرتا ہے باہر گزرنے سے وہ 1000 درجے بہتر ہوتا ہے، 1000 درجے بہتر ہوتا ہے۔ انسان اللہ کے گھر میں احتیاط کرتا ہے، بولنے میں احتیاط کرتا ہے اور وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ سارا دن ایسا نہیں ہوتا کہ سارا دن پڑا رہے سوتا رہے، تو بہت زیادہ احتیاط اسے مل جاتی ہے۔ اور الحمدللہ اللہ پاک سے بس آپ سے گزارش ہے کہ ارادہ فرما لیں، ٹھیک ہے؟ ارادہ کرتے ہیں، اب ڈھلے ہو گیا جی، ایک دفعہ اونچے آواز سے انشاءاللہ کہہ دیں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کا یہ انشاءاللہ اتنا برکت ڈال دے کہ آپ کو پورا مہینہ توفیق مل جائے۔ تیسری چیز جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، والاستعداد للموت قبل نزولہ۔ جس شخص کا سینہ کھول دیتے ہیں نا اللہ پاک، معرفت الہی کا نور، محبت الہی کا نور اس کے دل میں داخل ہوتا ہے، دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے، آخرت کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ تیسری علامت یہ فرمائی، والاستعداد للموت قبل نزولہ، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ موت کی وحشت کو، یہ وحشت سے ہوتی ہے نا، ہر بندے کو وحشت ہوتی ہے موت سے، جتنا بھی نیک ہو وحشت ہوتی ہے یار موت۔ ایک تو موت کا ایک خوف سا بڑا سوال ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں عرض کر دوں، بات لمبی ہو گئی آج آپ کی برکت سے۔ بہت سارے خطباء نا ہمارے اس انداز میں واعظ کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، موت کو ایسے دہشت ناک انداز میں بیان کرتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ یار موت نہ آئے، بس سب کچھ ہو جائے موت نہ آئے۔ میں اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اس انداز میں موت کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور قربان جائیے اللہ والوں پر، اللہ والوں کی باتوں میں تو بڑی عجیب حکمتیں ہوتی ہیں، خصوصاً مجدد ملت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ وہ عالم بھی بہت بڑے تھے اور اللہ والے بھی بہت بڑے تھے۔ انہوں نے ایک شوق آخرت کے نام سے کتاب لکھی ہے، وہ آپ مطالعہ کریں۔ مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ آپ کا مرنے کو دل چاہے گا مرنے کو دل چاہے گا، یار مرنا چاہیے، مرنا چاہیے یار، مرنے کے بعد تو اتنی موجیں ہوں گی۔ یہ ایسے ڈرا رہے تھے ہمیں علماء ہمارے آنکھوں کے نور ہیں،
لیکن بعض خطبہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے انداز میں موت کو بیان کرتے ہیں کہ بس موت نہ آئے باقی سب کچھ ہو جائے۔ حضرت نے ایسے انداز میں لکھا، شوق آخرت کے نام سے کتاب کو لکھا، اور ایک اور عالم کی بھی کتاب ہے، 2 کتابوں کا مجموعہ ہے، اور یقین کریں کہ اپنی کیفیت یہ تھی یار یہ مرنا تو بڑا اچھا کام ہے یہ تو ہونا چاہیے، اور کیوں نہ ہو۔ تحفۃ المؤمن الموت، تحفۃ المؤمن الموت، یہ کس کا فرمان ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو پوری مخلوق میں سب سے زیادہ سچے ہیں، کائنات میں سب سے زیادہ سچے ہیں، ان کا فرمان ہے کہ مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ اگر ہمیں وحشت آ رہی ہے تو سمجھو کامل مومن نہیں ہیں، کامل مومن نہیں ہیں، ایمان کا لبادہ ہے صرف۔ کامل مومن کب بنیں گے؟ جب معرفت الہی سے، اللہ کی محبت سے سینہ بھرا ہوا ہوگا، اللہ کی محبت سے یہ دل کا برتن بھرا ہوگا، لبریز ہوگا، اور اللہ کی محبت معرفت کا جوش جو ہے وہ اس کا دریا دل میں جوش مار رہا ہوگا، پھر جو ہے کامل ایمان نصیب ہوگا۔ کامل ایمان کے بعد موت اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ تحفہ بن جائے گی۔ کئی عاشقوں کو دیکھا، کئی عاشقوں کو دیکھا، اللہ کے عاشق، موت سے کوئی وحشت نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، موت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ہمارے حضرت لاہوری رحمہ اللہ، میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا، بازار سے کفن خود خرید کر لائے، اور کفن پہ لکھ دیا یہ احمد علی کا کفن ہے۔ کیا لکھ دیا؟ یہ احمد علی کا کفن ہے۔ ہم آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ کفن بھی نہیں خریدیں گے، اس پر لکھنا کہ یہ میرا کفن ہے اور پھر اللہ سے دعا کیا کرتے، اے اللہ جب آپ کا بلاوا آئے میں حاضر ہوں، میرے دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، معاملات اتنے صاف ستھرے تھے، کسی کا لینا دینا نہیں ہے، کسی کا حق نہیں ہے، اللہ کے حق بھی پورے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، جب آپ کا بلاوا آئے میں حاضر ہوں، صرف یہ ہے کہ میری نماز قضا نہ ہو اور میرا درس قرآن قضا نہ ہو، جو درس دیتا ہوں اس کا ناغہ نہ ہو، اور میری نماز قضا نہ ہو، ایک نماز پڑھ لوں، اگلی نماز کے وقت داخل ہونے سے پہلے آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ تو تیسری بات بیان فرمائی، والاستعداد للموت قبل نزول، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری۔ موت کی وحشت کو میں عرض کر رہا تھا، دور کرنے کے لیے آسان سا نسخہ ہے، ہر عمل کو اس نیت سے کریں کہ میں اپنی موت کی تیاری کر رہا ہوں۔ آپ وضو کرنے کے لیے جائیں نا کہ میں موت کی تیاری کر رہا ہوں، دل میں یہ نیت کریں موت کی تیاری کر، نماز پڑھنی موت کی تیاری کر رہا ہوں، رمضان آ رہے روزے رکھنے، جی سحری ہو رہی ہے، کیا کرنے جا رہے ہو؟ جی بھئی موت کی تیاری، تراویح پڑھنے آ رہے ہیں، قرآن سننے آ رہے ہیں، ذکر کی مجلس، بھئی موت کی تیاری کر رہا ہوں، موت کی تیاری کر رہا ہوں، موت کی تیاری کر رہا ہوں، یعنی زبان سے کہنے کے بجائے دل میں یہ ہو، ہر عمل میں یہ جذبہ ہو۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، موت اپنے وقت پہ آئے گی، ڈرنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، لیکن موت کی وحشت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ دل سے، وحشت ختم ہو جائے گی۔ یہ جو وحشت سوار ہے نا، ایک دہشت سے سوار ہے کہ موت آئے گی پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اللہ کی محبت تھوڑی سی حاصل کر لی آپ نے، پھر تو یہ سفر آخرت لذیذ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ خوبصورت بن جائے گا، لذیذ لذت والا سفر ہو جائے گا۔ اس لیے کسی عارف نے کہا کہ اللہ کی محبت کے ساتھ جینے کا بھی مزہ ہے، مرنے کا بھی مزہ ہے، جینے کا بھی مزہ ہے، مرنے کا بھی مزہ ہے۔ کسی اللہ والے کا شعر بھی ہے کہ جب سے آپ کی محبت حاصل ہوئی، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا، مجھے جینا بھی آ گیا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی، مجھے مرنا بھی آ گیا کہ مروں گا تو کیسے مروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں بخش، ہمارے والدین کو بخش، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کو بخش، اہل و عیال، دوست احباب اور حاضرین مجلس کو بخش۔ اے اللہ ہمارے سب متوسلین محبین کو بخش۔ اے اللہ سب عقیدت مندوں، سب محبت کرنے والوں کو بخش۔ جتنے بھی حاضرین آئے بیٹھے ہیں، ان کے اور ان کے خاندان والوں کی بلا حساب بخشش فرما۔ اے اللہ ہم سب کی بلا حساب مغفرت فرما، بلا حساب و کتاب بخشش فرما، بلا حساب و عذاب بخشش فرما۔ اے اللہ ہم سب کی بلا حساب و کتاب بخشش فرما۔
آنے والے ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے مبارک بنا دے۔ اے اللہ آنے والے ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے مبارک بنا دے۔ اے اللہ روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما، نمازوں کا تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اپنی مبارک راہوں میں صدقات اور زکوٰۃ کی ادائیگی، صدقات نافلہ، صدقات مفروضہ، سب اے اللہ ذوق و شوق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اے اللہ اپنے مبارک راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مبارک مہینہ میں جو ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اے اللہ ہمیں نصیب فرما۔ لیلۃ القدر کی عبادت نصیب فرما، شب قدر کی عبادت نصیب فرما، شب قدر کی عبادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے سب متوسلین کو اے اللہ شب قدر نصیب فرما، لیلۃ القدر کی عبادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا، اپنے کاموں میں لگا، اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو اپنی معرفت سے لبریز فرما، اپنی معرفت، اپنے نور معرفت سے منور فرما، اپنے نور معرفت سے روشن فرما۔ ہمارے قلوب کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمارے قلوب کو اپنی محبت سے بھر دے۔ اے اللہ یہ آخرت کا بہت بڑا سرمایہ ہے، اے اللہ یہ سفر آخرت کا سرمایہ ہمیں نصیب فرما دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اپنی والہانہ عقیدت و محبت، عشق کے درجہ میں اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اپنی جناب عالیہ سے رزق حلال کشادہ مبارک عطا فرما، رزق حلال کشادہ مبارک بلا محنت عطا فرما۔ ہماری دعاؤں التجاؤں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔